بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ کبھی بھی انسان کو اس کی خواہش کے مطابق سب کچھ نہیں مل پاتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، دولت تھی، عزت تھی، لوگوں میں جان پہچان تھی، لیکن جب میری شادی کی باری آئی، اماں نے کہا کہ تمہاری شادی میں اپنی مرضی سے کروں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آج تک اماں کے حکم پر سر جھکاتا آیا تھا، اب بھی میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے اماں کی پسند پر پورا بھروسہ کیا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی کتنی اجیرن ہو جائے گی اور میں کس قدر پریشان اور دکھی حال ہو جاؤں گا۔ شادی کی رات جب میں نے اپنی بیوی کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا تو میری ارمانوں امیدوں پر اوس پڑ گئی تھی، کیونکہ وہ سانولے رنگ کی بھدی صورت کی مالک تھی۔ اللہ معاف کرے، ایسا کسی کو کہنا نہیں چاہیے، لیکن اس کی صورت مجھے بہت عجیب لگی تھی۔ مجھے اسے دیکھتے ہی کرہت محسوس ہونے لگی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سیرت کی اچھی ہے یا بری ہے، بس پہلی نگاہ صورت پر پڑی تو میرے دل سے ہی وہ اتر گئی۔ میرے دل میں شریک حیات سے متعلق جتنے خواب تھے وہ چند سے ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ مجھے اماں پر اتنا بھروسہ تو تھا کہ وہ میرے لیے کوئی خوبصورت لڑکی چنے گی، مگر میں کیا جانتا تھا کہ اماں پر بھروسہ کرنے کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ سرکاری افسروں کی شادیاں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ ان کی شادیاں صرف حقیقت میں یا گھر پر نہیں ہوتیں، بلکہ کاغذات میں بھی ان کی شادیاں درج کی جاتی ہیں۔ شادی ٹوٹنے والے کو ایک ناکام یا پھر ذہنی طور پر منتصر شخص سمجھا جاتا ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ اب شادی تو نبھانی ہے، اس کے علاوہ شادی پر میرا خرچہ بھی بے تحاشا ہو چکا تھا۔ ایسے میں اگر میں اس شادی سے انکار کرتا یا پھر اپنی بیوی کو صرف اس وجہ سے طلاق دیتا کہ اس کی صورت اچھی نہیں تھی، تو سارا الزام مجھ پر ہی آتا کہ صورت تو اللہ بناتا ہے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے۔ اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ میری بیوی کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میری بیوی کے بھائی کافی اثر رسوخ والے تھے، اسی لیے کبھی کسی نے میری بیوی ثانیہ کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اگر وہ کوئی عام گھر کی ہوتی تو شاید میں کبھی اس کا دیدار کر ہی لیتا تو اس پر شادی کرنے کی نوبت نہ آتی، مگر چودھریوں کے خاندان کی وہ اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے وہ لوگ اسے کسی نگینے کی طرح چھپا کر رکھتے۔ مگر آج جب میری اس پر نظر پڑی تو میں جان گیا کہ وہ ہر وقت خود کو چھپا کر کیوں رکھتی تھی۔ وہ بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی۔ خیر، میرے لیے زندگی میں اور بہت مصروفیات تھیں جن میں دل لگا کر میں اسے بھول سکتا تھا اور اس کے دیے ہوئے دکھ پر دھیان نہ دیتا، سو میں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ بیوی کو تو کچھ نہیں کہا، اگلے ہی دن میں دفتر چلا گیا۔ میری بیوی مجھے مجبور تو نہ کر سکتی تھی کہ میں اسے اچھا رویہ اختیار کروں۔ گاؤں میں چاہے جتنے بھی امیر گھر کی لڑکی ہو، وہ شوہر سے دب کر ہی رہتی ہے۔ یہی تو گاؤں کی خوبصورتی ہے۔ شہروں میں عام پڑھی لکھی لڑکیاں بھی منہ کو آتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں، زبان درازی کرتی ہیں۔ میرے لیے میری بیوی اللہ میاں کی گائے تھی۔ میں نے اسے جیسا بھی سلوک کرنا تھا وہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ تھا۔ البتہ طلاق یا مار پیٹ کی وجہ سے اکثر عورتوں کے بھائی اپنی بہنوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے، مگر عام باتوں پر کوئی شکایت نہیں کرتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ نوبت تو نہیں آنے دوں گا کہ میری بیوی کے بھائی اور اس کے میکے والے مجھ پر چڑھ دوڑیں۔ البتہ میں اسے محبت کی وہ چاشنی بھی نہیں دینا چاہتا تھا جو میں نے کسی پری چہرہ کے لیے اپنے دل میں چھپا کر رکھی تھی، اور نہ جانے کتنے سالوں سے میں اس پری چہرہ کے خواب دیکھتا آیا تھا۔ میرے دل میں اپنی بیوی کی کوئی عزت نہیں تھی۔ میں اپنی ماں کو بھی دل ہی دل میں کوس رہا تھا، کیونکہ میرے خیال میں سارا قصور انہی کا تھا۔ جب میں دفتر گیا تو اس پریشانی کو زیادہ دیر اپنے دوستوں سے چھپا نہیں سکا۔ میرے سبھی دوستوں کو معلوم پڑ گیا کہ میری شادی تو ہوئی ہے، مگر میں اپنی شادی سے خوش نہیں ہوں۔ یہ بات تو صاف صاف میرے چہرے پر لکھی نظر آتی تھی۔ میرے دوستوں نے کہا کہ ہم تمہارا غم خود ہی دور کر دیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے، جب تمہارے پاس اتنے اعلیٰ دوست ہیں
جو تمہارے ہر غم کا علاج جانتے ہیں، پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ میں ان لوگوں کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی مجھے ایسے مشورے دیتے رہتے تھے، خود تو ان گلیوں کا رخ کرتے ہی تھے، اب میرا بھی کردار خراب کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب انسان کے پاس اور کوئی آپشن نہ ہو تو وہ برائی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، پھر برائی بھی ایسی جو اس کے لیے بالکل بھی مشکل نہ ہو۔ میرے دوستوں نے کہا کہ ہم تمہیں آج شام ہی ایک ایسی جنت میں لے کر جائیں گے جہاں کی پریوں سے مل کر تم سارے غم بھول جاؤ گے۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ مجھے اپنی بیوی سے سخت نفرت تھی، شاید میں اسے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس کا انتقام پورا کرنا چاہتا تھا۔ تبھی شام ہوتے ہی اپنے دوستوں کو کہہ دیا کہ آج میں بھی اپنا روزہ توڑ دوں گا، تم لوگ جہاں کہو گے میں وہیں چلا جاؤں گا۔ شام ہوئی تو میرا دوست مجھے گاڑی میں لینے آ گیا۔ میں اپنی گاڑی بھی لے کر نہیں گیا کہ کہیں کوئی پہچان نہ لے۔ اپنے دوست کے ساتھ میں گاڑی میں پیچھے بیٹھا تھا۔ میرے دوستوں نے گاڑی میں اونچی اونچی موسیقی لگا رکھی تھی۔ ہم لوگ بازار حسن کی طرف رواں دواں تھے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ان گندی گلیوں میں جاؤں گا، لیکن آج میرے لیے یہ بھی بات آسان ہو گئی تھی۔ میں وہاں پہنچا تو آس پاس کی عمارتوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ ایک انتہائی پرانی گلی تھی۔ بازار حسن تو میرے خیال میں حسین ہونا چاہیے، وہاں خوبصورت عمارتیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر طرف عجیب غریب گلیاں تھیں، جن کے گندے چھوٹے مکانوں میں کھلے دروازے جو کہ خستہ حال تھے، اور ان پر پڑے میلے میلے گندے گندے وہ پردے جو شاید سالوں سے لٹک رہے تھے۔ یہاں خوشبو کی بجائے گندی نالیوں کی بدبو میرے دماغ پر چڑھ رہی تھی۔ میں تو بازار حسن سے بھی مایوس ہو گیا۔ اگر یہ بازار حسن ہے تو پھر عام جگہوں کا کیا حال ہوگا؟ میں نے اپنے دوست سے کہا، ارے دوست، اصل جنت تو اندر ہے، تم ان گلیوں اور ان کے دروازوں پر مت جاؤ۔ دراصل یہاں پولیس چھاپے مارتی تھی، اسی وجہ سے وہ پھول بیچنے والے اور رونق لگانے والے لوگ اب زیادہ نہیں رہے، ورنہ تو یہاں پہلے پورا سماں بندھا ہوتا تھا، کھانے پینے اور چائے کا الگ بندوبست ہوتا تھا، لوگ اپنی من پسند لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے تھے۔ پھر یہاں ایک گل فروش بھی تھا جو ریڑھی پر سرخ پتیاں رکھ کر بیچا کرتا تھا، مگر وہ بھی چلا گیا، اسی لیے کہ ان سب چیزوں سے بازار حسن کی پہچان ہوتی ہے، جبھی اب یہ محلہ عام سا بے رونق سا رہ گیا ہے۔ دوست کی اس بات پر میں بڑا حیران ہوا۔ تم یہاں کب سے آتے جاتے ہو؟ تمہاری بیوی تو بہت خوبصورت ہے، میری مجبوری اور ہے۔ میں نے کہا تو میرا دوست پھٹ پڑا، بیوی کا نام مت لو، میں اس سے بالکل بات بھی نہیں کرتا۔ خوبصورت ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ میرے دل میں بھی اتر جائے۔ وہ انتہائی منہ پھٹ عورت ہے، ہر وقت گلے شکوے اور طعنے کرتی رہتی ہے۔ میرا خاندان اسے پسند نہیں۔ ایک عورت دل میں نہ ہو تو وہ انسان کی زندگی میں بھی نہیں آ پاتی، بس اسی لیے میں یہاں کے چکر لگاتا ہوں۔ میں بھی اپنی بیوی سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اب تو لگتا ہے کہ میں خود کو ہی تباہ کر رہا ہوں۔ میرا دوست سگریٹ کے کش لیتے ہوئے بولا، وہ خود تو تباہ ہو ہی گیا تھا، مجھے بھی اسی راہ پر لگا رہا تھا۔ خیر ہم یہاں یہ باتیں تو نہیں کرنے آئے تھے۔ میرا دوست اترا اور میرے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک تنگ سی گلی میں داخل ہوا۔ اس گلی کا ماحول قدرے اچھا تھا، اندر لگی موسیقی کی آواز میرے کانوں میں رس کھول رہی تھی، بڑی دلسوز موسیقی تھی جو میرے دل کو چھو رہی تھی۔ میرا دوست ایک کمرے میں داخل ہوا جس کا دروازہ کھلا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی گھر کے اندر نظر پڑی تو نیچے گاؤ تکیے بچھے تھے، جبکہ ایک لمبی قالین اس کمرے کو کشادہ دکھا رہی تھی۔ ایک طرف ایک تخت پوش تھا جس پر ایک نائکا بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بہت ہی بوڑھی عورت تھی، مگر اس کے چہرے کا تیز میک اپ بتا رہا تھا کہ یہ آج بھی اپنا کاروبار چلا رہی ہے۔ میرے دوست کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے دوست کو سلام کیا اور سامنے بیٹھنے کو کہا۔ نائکا کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ شیطانی ہنسی ہنس دی۔ یہ تو بہت نیا اور معصوم لگتا ہے، چہرے سے ہی پہچان لیتے ہیں ہم، اب تو اتنی پہچان ہو گئی ہے۔ طوائف کا یہ جملہ سیدھا میرے دل پر لگا۔ میں سوچنے لگا کہ آج جب میں انہیں مومن لگ رہا ہوں، کل کو میرے چہرے کی شیطانیت بھی تو اسی طرح عیاں ہوگی۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ خیر سوچا کہ تھوڑا وقت اور گزار لوں، شاید کوئی نئی کہانی ہی سننے کو مل جائے۔ وہ عورت مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم کس لڑکی کے ساتھ رات گزارنا پسند کرو گے؟
میری تو نظر بھی نہ اٹھ رہی تھی، میں ان لڑکیوں کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ ان سے اچھی تو میری بیوی تھی جو پاکیزہ میری خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ میں نے دیکھا وہ لڑکیاں سفید جسموں سفید چہروں والی تھیں، مگر ان کے بدن لٹکے ہوئے تھے اور آنکھوں میں عجیب سی خماری، خالی پن، ویرانی۔ حالانکہ وہ 19-20 سال کی عمر میں تھیں مگر جذبات سے بالکل عاری تھیں۔ ظاہر ہے دل میں پنہاں ایک خفیہ جذبہ ان کا پیشہ بن چکا تھا۔ ان کے لیے یہ کوئی خوشی کی بات نہ تھی بلکہ روز روز کا ایک بوجھ تھا جو ان کی روحوں اور جسموں دونوں کو چھلنی کر دیتا تھا۔ میں ان سے کیا توقع کرتا کہ وہ مجھ سے ہنسی مذاق کریں، وہ مجھ سے خوشی والی باتیں کریں، جبکہ وہ خود خشک آنکھوں سے ساتھ بھی روتی ہوئی لگتی تھیں۔ خیر ایک لڑکی جو تھوڑی کم عمر لگتی تھی، اسے نائکہ نے میرے ساتھ اوپر کمرے میں بھیج دیا۔ کہنے لگی تم تماشے والے نہیں لگتے، تم تنہائی میں ہی اپنی خوشی کا سامان کر سکتے ہو، جاؤ اسے لے کر اوپر چلے جاؤ، یہ ہمارے کوٹھے کی سب سے حسین تتلی ہے، آج تک کسی نے اسے چھوا نہیں ہے۔ طوائف کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا، اس طوائف خانے میں بھی کیا پاکیزگی ملتی ہے؟ میں نے حیرت سے سوچا۔ پھر وہ لڑکی خود ہی اوپر جانے لگی۔ اس کے انداز اور چال چلن تو بتا رہا تھا کہ وہ پہلے بھی کئی گھاٹ کا پانی پی چکی ہے، کہیں سے بھی وہ کنواری نہ لگتی تھی۔ خیر مجھے ان سب باتوں سے تو کوئی مطلب نہیں تھا، مجھے صرف اور صرف چند لمحوں کی خوشی تلاش کرنی تھی۔ میں اس لڑکی سے اور کچھ نہیں، صرف چند باتیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے لیے عورت کے وجود سے زیادہ اس کا خوبصورت چہرہ، اس کی چل ترنگ جیسی ہنسی اور اس کی آنکھوں کی گہرائی بہت اہم تھی۔ میں ایک شاعرانہ قسم کا انسان تھا۔ میں نے ساری زندگی گندگی میں بڑھ کر اپنے کردار کو خراب ہونے سے بچایا تھا، سو اب میں ایسی حرکت کیسے کر سکتا تھا جبکہ میری عمر بھی کافی ہو چکی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں، لیکن اتنی دور آیا تھا، اب اگر فوراً ہی واپس چل پڑتا تو پھر یہاں آنے کا مقصد نہیں تھا۔ سوچا کہ شاید مجھے ان برے لوگوں میں رہ کر اپنی بیوی کی قدر ہی آ جائے۔ وہ لڑکی مجھے اوپر والے کمرے میں لے گئی، میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ وہ بار بار مجھے حیرت سے دیکھتی، میں اس سے اپنی بیوی کی باتیں کرتا۔ وہ کہتی کہ بیویاں تو بہت خوش قسمت ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں اور بدلے میں انہیں محبت ملتی ہے۔ خوش قسمتی سے وہ لڑکی بھی ایسی ہی روح پرور باتیں کرنے والی تھی۔ اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی تو میں حیران ہی رہ گیا۔ وہ بہت دکھ بھری کہانی تھی جو شاید میں آپ کو سناؤں تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جائیں۔ باتیں کرتے کرتے رات کافی بیت گئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر 2-3 بار دستک ہوئی مگر میں نے دھیان نہیں دیا۔ لڑکی نے بتایا کہ اگر کوئی یہاں پوری رات رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، لیکن اس کے پیسے زیادہ لگتے ہیں۔ مجھے پیسوں کی فکر نہیں تھی، ایک تو یہاں کا موسم بہت اچھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں سے آ رہی تھی، پھر دلوں کو چھیڑنے والا ایک ایسا ساتھی جس نے مجھے اپنی غم بھری داستان سنا کر یہ احساس دلایا کہ میں اس سے کم دکھی ہوں اور دنیا میں مجھ سے زیادہ دکھ درد رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ صبح فجر کے وقت مجھے نیند آنے لگی تو میں نے لڑکی سے پوچھا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، اب کیا صورت ہوگی؟ کہنے لگی اس وقت آپ گھر نہیں جا سکتے، ابھی جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ پیسے دینا پڑیں گے، میں نہیں چاہتی کہ آپ پوری رات کی قیمت ادا کریں، آپ نے تو میرا غم بانٹا ہے، آپ صبح چلے جائیے گا۔ میں نے لڑکی کے منہ سے جب قیمت سنی تو حیران ہی رہ گیا۔ 20,000 روپے میں اس وقت کے کیسے ادا کرتا؟ بولی کہ اس وقت جاؤ گے تو سب لوگ جاگ رہے ہوں گے، صبح 9-10 بجے یہاں سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کسی کو ہوش نہیں ہوتی کہ کون کیا کر رہا ہے، کہاں آ جا رہا ہے، سب شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہیں، میری مانو تو ابھی مت جاؤ۔ لڑکی کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں چلا گیا تو تم ان لوگوں کو کیسے سنبھالو گی؟ میرے پاس روپے ہیں نا، میں انہیں کہہ دوں گی کہ تم نے دے دیے تھے۔ میں لڑکی کی جذبہ اثار دیکھ کر بہت متاثر ہوا، خیر پھر مجبوراً وہیں رک گیا، لیکن میرا اس کمرے میں سونے کو دل نہ چاہا۔ میں نے کہا کیا تمہارے اس گھر میں کوئی غسل خانہ ہے جہاں جا کر میں وضو کروں اور نماز وغیرہ ادا کر لوں؟ ویسے بھی فجر کا وقت ہو گیا تھا، مجھے اپنا بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ طوائف کے کوٹھے پر آ کر میں نماز ادا کرنے چلا تھا۔ بولی کہ ہاں اوپر والی منزل پر چلو، میں تمہیں غسل خانہ تو دکھا دیتی ہوں، اور یہاں کوئی غسل خانہ ہے نہیں، البتہ اس میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے کیونکہ وہاں اکثر ایک عورت کو دیکھا گیا ہے۔ سب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ وہ عورت کوئی دوسری مخلوق ہے، اسی لیے آج تک کسی نے اوپر جانے کی جرات نہیں کی۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ دوسری مخلوق کو یہاں کیا کام؟ یہاں تو انسان ہی بہت آتے ہیں،
میری بات سن کر وہ پھر سنجیدگی سے بولی، دیکھ لو صاحب، میں نے بتا دیا ہے، اوپر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، انسان کوئی نہیں رہتا وہاں، لیکن پھر بھی اکثر وہاں پر لوگوں کو نقصان ہوا ہے۔ ایک لڑکی کی کہانی سناؤں گی، تم وہاں نماز پڑھ کر آ تو جاؤ، ہو سکتا ہے نماز پڑھنے سے کچھ نہ ہوتا ہو، ویسے بھی اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ اس کی بات نے مجھے متاثر کر دیا۔ میں اوپر وضو کرنے چلا گیا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اگرچہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو نہیں تھا، مگر پھر بھی اس جگہ تک آنا، گناہ کے لیے اپنے قدم بڑھانا اور روپے خرچ کرنا، یہ بھی ایک ایسی لعنت تھی جس میں مبتلا ہونے پر مجھے خود سے شرم آ رہی تھی۔ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ میں نے وضو کیا اور مصلی بچھا کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یا اللہ، اگر میری شریک حیات میرے لیے ٹھیک ہے تو میرے دل میں اس کی محبت ڈال دے، میرے دل کو گناہوں سے دھو دے۔ دعا مکمل کرنے کے بعد میں دوبارہ نفل پڑھنے لگا، تبھی میری نظر اپنے پیچھے ایک سایہ نما حیالے پر پڑی۔ میں نے ہڑبڑا کر پیچھے دیکھا۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کیا، مگر پھر آنکھیں پلکیں جھپکا کر دیکھا تو وہاں ایک عورت بیٹھی تھی جس کی عمر 40-50 سال کے قریب ہوگی۔ وہ عورت بہت نورانی چہرے والی لگ رہی تھی۔ اس نے سفید چادر اوڑھ رکھی تھی اور وہ زمین پر بیٹھی دعائیں کر رہی تھی، یا پھر شاید میری دعا پر آمین کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تب وہ میری طرف نظر پڑنے پر خود ہی بول اٹھی، ماشاء اللہ بیٹے، تمہارے نماز پڑھنے سے میرے دل کو چین آ گیا ہے۔ خدا کرے کہ اس گھر میں ایسے ہی کام ہوتے رہیں۔ میں انہی نیک کاموں کے لیے دن رات تڑپتی رہتی ہوں، مگر خدا جانے مجھ سے کیا گناہ ہوا کہ میرا یہ گھر جہاں پر کبھی نماز روزہ ہوا کرتا تھا، آج یہاں ناچ گانا ہوتا ہے۔ عورت کی بات سن کر میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہاں تو ہر ایک شخص دکھی دل کے ساتھ بیٹھا تھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں خالہ جی؟ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں تمہیں کیا سمجھاؤں بیٹے؟ خدا کا شکر ہے کہ تم یہاں آ گئے، تم نے نماز پڑھی تو میرے دل کو قرار آ گیا۔ شاید اللہ نے میری دعا سن لی ہے۔ آپ کون ہیں؟ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گی؟ شاید کہ میں آپ کی مدد کر دوں۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ میں کیا ہوں، کون ہوں، یہ جان کر تم کیا کرو گے، لیکن بس تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میری یہ خواہش پوری کر دو تو اللہ تمہاری نسلوں میں برکت دے گا، اللہ تم پر رحم کرے گا بیٹے۔ میں ان کی بات سن کر حیران تھا اور مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میں آگے کیا کہوں۔ میں نے تو یہاں آ کر صرف نماز پڑھی تھی۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میرے اس گھر پر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام لینے والے لوگ ہوں، اور یہ جو ناچ گانا ہوتا ہے نا بیٹے، اس سے میری روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر وہ عورت میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس کی قربت سے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گول گول اور بڑی بڑی تھیں، چہرہ بلا کا نورانی تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ اس کی عمر 40-50 سال ہے، مگر ان کے مطابق وہ 40-50 سال ہی کی تھیں۔ خیر، انہوں نے بات دوبارہ شروع کی۔ بیٹے، یہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے۔ یہاں پر میں اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت بار سمجھایا کہ اپنے بیٹے کی خبر لے لو، وہ ہر روز شکار پر نکل جاتا ہے، وہ گاؤں میں دندناتا پھرتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے اس نے، کہیں کسی کی بد دعا لگ گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ مگر میرا شوہر کب میری بات سنتا، کہتا کہ میرا بیٹا ہے، جوان خون ہے، جو کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دو، مت روکو اسے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ شوہر کی باتوں سے میں خاموش ہو جاتی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد میرے بیٹے نے ایک طوائف زادی سے شادی کر لی۔ وہ شروع میں تو بہت نیک بن کر ہمارے گھر آئی تھی، مگر اس نے میرے بیٹے کو نہ ہی نماز روزے کا پابند کیا، نہ ہی وہ خود کچھ کہتی تھی۔ ظاہر ہے وہ خود ایک کوٹھے سے تعلق رکھتی تھی، میرے بیٹے کو کیا دین سکھاتی، یہ ذمہ داری تو ماں باپ کی ہوتی ہے۔ اس لڑکی نے شروع میں تو میرے بیٹے کو پیار محبت دیا، پھر اسے بھی برے راستے پر لگا دیا۔ میرا بیٹا شراب پینے لگا، تاش کھیلنے لگا، یہاں تک کہ اس کی عادتیں بہت بگڑ گئیں۔ اب اس نے سارے پیسے جو باپ نے بہت محنت سے جوڑے تھے ایک ایک کر کے لوٹانا شروع کر دیے۔ میرے بیٹے نے 2 بیٹیاں پیدا کیں۔ میری جو بہو تھی، جو پہلے بہت شریف، نیک اور ایماندار بن کر اس گھر میں آئی تھی،
اب 1-1 روپے کے لیے میرے بیٹے سے لڑنے لگی۔ میرا بیٹا تو ایک دن اسی غم میں آ کر دنیا سے ہی چلا گیا۔ پھر میری بہو کو فرصت مل گئی، اس نے اپنے پرانے تعلقات بحال کیے اور اس گھر کو تقریباً کوٹھے جیسا ہی بنا دیا۔ میری دونوں پوتیاں جو 16 سال کی ہوئیں تو ان سے لوگ ملنے جلنے آنے لگے۔ میں منع کرتی تو کہتی کہ آپ تنگ نظر ہیں۔ میں اسے سمجھاتی کہ تم جو کر رہی ہو وہ بہت غلط ہے، مگر وہ باز نہ آتی۔ میں جو بھی کہتی وہ اس کو سمجھ ہی نہ آتا۔ انہی دنوں وہ دوبارہ امید سے ہوئی تو میں اسے ہسپتال لے جانے لگی۔ میں میرے بیٹے کی آخری نشانی تھی جو اس کی کوکھ میں پل رہی تھی، سو میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ میری بہو پھر امید سے تھی اور یہ ایک خوشی والی بات تھی، لیکن آنے والی اولاد کو بھی اس نے برے راستے پر لگا دیا۔ اسی غم نے میری بھی جان لے لی تھی بیٹے۔ میں اب اس گھر کی بربادی پر جلتی کھٹتی ہوں۔ نیچے جو عورت تمہیں بیٹھی نائکا کے روپ میں نظر آ رہی ہے وہ میری بہو ہے، اور تمہارے ساتھ جو لڑکی ہے وہ میری پوتی ہے۔ خدا کے لیے بیٹے اس گھر کو بچا لو، اس گھر کو بچا لو، میں تمہیں نسلوں تک دعائیں دوں گی۔ میں بوڑھی عورت کی بات سن کر حیران رہ گیا، وہاں سے بھاگ کر نیچے آیا۔ ساری بات میں نے اس لڑکی نتاشا کو بتائی تو وہ بھی حیران ہو گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بولی کہ یہی تو میرا رونا ہے۔ میں یہاں خوشی سے نہیں رہتی، مگر تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے میری دادی سے ملوا دیا۔ دراصل میں یہاں جانے سے اس لیے ڈرتی تھی کہ ایک بار ایک عورت نے چھت والے کمرے میں بدکاری کرنے کی کوشش کی تو اس کی جان چلی گئی تھی۔ ہم سب اس کمرے سے ڈرنے لگے تھے۔ میں تو یہ سمجھی کہ یہاں کوئی بھوت رہتا ہے، مجھے نہ معلوم تھا کہ یہاں میری دادی کی روح تڑپتی ہے۔ اب تو میں اسی گھر میں جایا کروں گی، میں یہیں اپنی راتیں گزاروں گی، عبادت کروں گی، کیونکہ میں جان چکی ہوں مجھے یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دادی کی روح میری حفاظت کرے گی۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں حیران ہی رہ گیا کہ طوائف خانے میں بھی ایسی پاک روحیں موجود ہوتی ہیں۔ شاید یہ لڑکی واقعی اپنی دادی کی روح کو سکون پہنچا سکے۔ میں اور کچھ تو نہ کر سکا، لڑکی کو دادی کی یہ کہانی سنا کر واپس آ گیا کہ شاید وہ اپنی دادی کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کو بدل سکے یا کسی اور کے ذریعے اس گھر کی تبدیلی کا باعث بنے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔